ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت کھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھتا ہوں کہ ہم لوگ فقط محرم الحرام کے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں ہم یا حسین لبیک یا حسین اور خان وعدہ رسول اطرت رسول کے صدائے بلند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم عاشق، ایم لور آف امام علی مقام، لیکن ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور یہ 10 دن بھی تعلیمات، چونکہ رسول کی جو امت ہے وہ تالیاں بجاتی نظر آتی ہے ان دنوں میں، الگ لباس پہن کر تالیاں بجاتی نظر آتی ہے، اور جو بطول کی کنیزیں ہیں وہ ننگے سر گھومتی نظر آتی ہیں۔ میں نے خود دیکھے اصل میں تعلیمات کیا ہیں خان وعدہ رسول، ہم تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اصل میں چونکہ ان کی تعلیمات تو یہ تھی کہ 10 محرم بوقت عصر امام علی مقام کے پاس ہر وہ عذر موجود تھا نماز ادا نہ کرنے کا۔ آپ تائید فرمائیے میری کہ ان کے پاس ہر وہ عذر موجود تھا نماز ادا نہ کرنے کا، لیکن انہوں نے پھر بھی باوجود اس کے سجدے میں اپنا سر دے کر یہ بتلا دیا کہ اس سے چھٹی نہیں، چونکہ کربلا بنیادی طور پر ایک درسگاہ ہے اور درسگاہ سے کبھی چھٹی نہیں ہوتی، مگر یہ 10 دن درسگاہ کو کھول لیتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں، تعلیمات کو بھول چکے۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا سازش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ ہم فقط یہی کہہ دینا کافی ہے کہ بھائی ایم لور آف امام علی مقام، میں حسین کا عاشق؟ اس والے ذرا بتائیے۔ اللہ اکبر، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ صرف زبان سے کہنا کہ ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، یا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے بالکل منحرف ہو جانا یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر آپ حضرت سیدنا امام علی مقام کے بیعت نہ کرنے کی وجوہات جو ہے وہ آپ پڑھ لینا تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حضرت امام علی مقام آپ حکومت کے طلبگار نہیں تھے، خلافت کے طلبگار نہیں تھے، اقتدار کے طلبگار نہیں تھے۔ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، وہ پابند شریعت نہیں تھا، شرابی تھا، حرام و حلال کو فراموش کرنے والا تھا۔ کربلا کی ریت پر جو آقا امام علی مقام نے خطبہ دیا ہے نا، وہ خطبہ بڑا قابل توجہ ہے۔ آپ نے جو پہلے الفاظ بولے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ظالم حکمران کو دیکھے اور اس کے سامنے کلمہ حق کہے تو یہ سب سے بڑا جہاد، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر آپ نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے جو فرمایا تھا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے حلال کو حرام کر دیا، تم نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، تم نے شریعت کی حدود کو پامال کیا ہے۔ یہ وجہ تھی حضرت امام علی مقام کے ڈٹ جانے کی اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینے کی۔ اگر وقت کا حکمران بھی ہو تو امام علی مقام اس کو ہاتھ میں ہاتھ دینا پسند نہیں کرتے۔ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو ہم کس طرح شریعت کی جو ہے پامال شریعت کو کر کے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کو توڑ کر ہم کہیں کہ امام حسین ہم سے محبت کریں گے، یا ہمارے ساتھ وہ ان کی محبت والی نظر ہوگی، یا وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے؟ یہ این خیال است و محال است و جنون، یہ جنون ہے۔ اگر ان کی محبت لینی ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ وہ تو وہاں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، وہ تو کربلا کی ریت پر سب کچھ لٹا کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو سر کٹا کے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ تو اس جگہ پر بھی شریعت کے پابند نظر آتے ہیں، تو ہم عام حالات کے اندر بھی اللہ کے نبی کی شریعت کو نہیں مانتے۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ذکر حسین بھی ہے، فکر یزید بھی۔ یہ دیکھیں، سنیں آپ، یہ آخری یہ بات اس سوال کی میں عرض کر دوں، ذکر حسین بھی ہے، فکر یزید بھی، جنت کا طلبگار بھی ہے، دوزخ خرید بھی، جنت کا طلبگار بھی ہے، دوزخ خرید بھی، اور حیدر سے بھی ہے پیار اور مرحب سے بھی ہے عشق، حیدر سے بھی ہے پیار، مرحب سے بھی ہے عشق، دنیا پرست بھی ہے، غلام فرید بھی۔ کیسی عجیب ہماری محبت ہے۔ تو یہ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر محبت آل نبی نہیں۔ انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا، جی بالکل۔ آپ کی جانب بڑھتا ہوں، آخری سوال آج کے لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا
اہل بیت اطہار سے والہانہ عشق تھا، لیکن اب تو بانٹ دیا گیا نا علامہ صاحب، آپ اس کی تائید کریں کہ میں تو یہ بالکل کہوں گا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین؟ ارے انسان کو، مسلمان کو نہیں، مسلمان نہیں، ارے انسان کو بیدار تو ہو لینا، ہر قوم پکار گئی ہمارے، اصل میں کوئی بیدار ہوا ہی نہیں، اصل میں بیدار ہوا ہی نہیں، سوئی پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، خاکہ مدینہ نے میرے منہ میں 100 مرتبہ کہا کہ عشق نہیں کیا، صحابہ نے عشق نہیں کیا اہل بیت سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے کہ ایک پیغام دینا ہے اتحاد بین المسلمین کا، تو صحابہ نے جو اہل بیت اطہار سے عشق کیا، جبھی تو وہ صحابی کہلائے، جبھی تو وہ صحابی کہلائے، ارے بھائی عشق کر کے صحابی کہلائے نا۔ انہوں نے پھر ایک سوال رکھا کہ بھائی کربلا میں اگر صحابہ نے، میں معذرت چاہتا ہوں ذرا وقت لے رہا ہوں، اگر صحابہ نے امام علی مقام سے عشق کیا یا خانواد رسول سے عشق کیا تو کربلا میں کوئی صحابی تھا کیوں نہیں؟ تو ایک سوال، ایک عرض میں کرتا ہوں، ناظرین آپ بھی سن لیجیے کہ صحابی تو اسے کہتے ہیں، کیونکہ علماء کرام موجود ہے میرے سے فرمائیں گے، صحابی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ کا ساتھ دے، ان کی سنگت سے فیضیاب ہو، ان کا دیدار کر لے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لے، یہ تو ہو گیا صحابی علامہ صاحب۔ لیکن جو نبی کو نہ صرف دیکھے بلکہ نبی کی زبان چوسے، سب سے بڑا صحابی تو وہ ہے، امام علی مقام سب سے بڑے صحابی ہیں، کربلا میں تو وہ موجود ہے نا بھائی، اس کے علاوہ بھی 7 صحابہ موجود تھے، موجود ہیں، لیکن بڑے صحابی امام علی مقام خود موجود ہیں، انہوں نے خود نبی کو دیکھا بھی اور نبی کی زبان چوسی بھی اور نبی کے کندھوں پر چڑھ کر نماز ادا کی، بالکل، اور اس سے بڑے صحابی کون ہوں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ موجود نہیں تھے اور صحابہ کا عشق نہیں تھا، نہیں تھا۔ اچھا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ صحابہ کا جو طرز عشق تھا اہل بیت سے، کبھی جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ سوار تو دیکھو سواری کیسی ہے، کبھی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی لکھوا لے، اپنی خبر میں رکا رکھ لینا تاکہ روکے کے سب سے تمہاری بخشش ہو جائے۔ یہ بتائیے ذرا اس حوالے سے ذرا فرمائیے گا۔ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اہل بیت اطہار سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر مصطفیٰ پہ ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین آپ تشریف لے آئے اور آپ اس وقت بچے ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور آپ آ کے کہنے لگے کہ اے عمر، یہ میرے نانا کا ممبر ہے اور آپ میرے نانا کے غلام ہو۔ جب یہ بات کی تو آپ نیچے اتر آئے اور واقعتاً آپ نے یہی عرض کیا، آپ فرمانے لگے جی خلیفہ کی بیٹی ادب کو جانتے ہیں، بالکل جی صحیح بات، لیکن آپ اترے، ممبر مصطفیٰ سے اترے اور آپ نے فرمایا کہ واقعتاً یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ اور کو گفتگو فرماتے، لیکن آپ نے ایسی کوئی بات وہاں پہ نہیں کی۔ اور اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ایک دن وہ اور امام حسین کھیل رہے ہیں تو دونوں آپس میں کوئی گفت و شنید شروع ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا، آقا حسین فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، تم بھی اور آپ کے ابا جان بھی ہمارے نانا کے غلام ہو۔ جب کوئی ایسی کوئی بات ہوئی تو آپ گھر گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ابا جان، آج امام حسین نے یہ بات کہی ہے، تو آپ فوراً اٹھے اور فرمانے لگے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ آپ لکھوا لیتے کہ عمر ہمارے نانا کا غلام ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، تو کچھ چیز دی لکھنے کے لیے، وہ واپس گئے اور جا کے آقا حسین سے کہا کہ یہ لکھ دیں کہ میرا باپ آپ کے نانا کا غلام ہے۔ تو جب وہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاغذ میرے پاس ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ میرے کفن میں اس کو رکھ دیا جائے، تو قیامت کے دن یہ میرے لیے کام آئے گی، سند بنے گی۔ آج سند مانگے جاتے ہیں علامہ صاحب، اس سے بڑی سند اور کیا تو یہ حسین لکھ رہے، ہاں جی، تو یہ اس کے اندر عشق خدا بھی ہے، اس کے اندر عشق مصطفیٰ بھی ہے، اور اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ مبارک کا عشق بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے ان کی۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے پیار نہیں کرتے تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہی روایت ایسے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا حسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ ہیں اور کھیل رہے ہیں، تو آپ نے سرکار کو دیکھ کر کہا کہ نعم المرکب، کی سواری کتنی اچھی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم الراکبان، کہ دیکھو بھی سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ان کے ایک پیار کی داستان ہے، یہ پیار اور محبت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار دونوں کو
इकट्ठे ही उनके जो है वो अदब व एहतराम की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मतलब बस एक आध जुमले में आप जरा समेट लीजिए गुफ्तगू को, क्योंकि आखिर पे मैं कल्बी तौर पर इंतहाई शिकस्ता हो जाता हूँ, हार जाता हूँ, टूट जाता हूँ कि जब इमाम अली मकाम का जिक्र किया जाए, खानवाद रसूल का जिक्र किया जाए, तो एक टैग लगा दिया जाता है एक ख़ास मसलक का कि भाई आप अहले तशरीह हो, या मतलब एक ख़ास मसलक का टैग लगा दिया जाता है। ये किस तरह से अवाम को समझाएं, किस तरह से बताया जाए कि भाई नहीं, ये इमाम अली मकाम हुसैन खानवाद रसूल सिर्फ शियों के नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए है ना भाई। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल आलमीन है, तो इसी तरह ये भी तो उन्हीं के नवासे हैं। तो इस हवाले ज़रा बताइए, खुदा की कसम मैं टूट जाता हूँ जब लोग मुझको तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं बहुत टूट जाता हूँ। इस हवाले ज़रा बताइए। मैं एक जुमला अर्ज़ कर देता हूँ। एक हदीस पाक सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अला इन्ना मिस्ल अहले बैती फीकुम कमिस्ल सफीनत नूह मर राकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा हलक। फरमाया खबरदार, मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानंद है, जो कश्ती में बैठ गया वो पार हो गए। वाह 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 वाह। तो जो बैठा है, हाँ। जुमला सुन ले, वाह वाह वाह। जो कश्ती में बैठा है वो उस पर एतराज़ नहीं कर सकता। क्या बात। जो नहीं बैठा भाई सलामत रहिए, वही एतराज़ करेगा जो उस कश्ती से दूर है। भाई जी, भाई जी। तो हम तो अहले बैत के भी नौकर हैं, हुजूर के सहाबा के भी गुलाम, वो सितारे हैं, ये अहले बैत जो है वो कश्ती हैं। तो हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। वो जिसके सितारे दिल ये में हमारे हैं। जो मोमिन है जी, वो क्या, वो भी हमारे हैं, लेकिन वो सितारे हैं। जो मोमिन है वो इन सारी हस्तियों से प्यार करता है। सुभान सुभान। अल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके और मुहर्रम हराम की खूबसूरत नशियात बाक़ुमान ज़िक्र अहले बैत से महसूस हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।